بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ثبوت دکھانے لگا ہوں۔ عمران خان نے یہ بات 6 مہینے پہلے بتا دی تھی۔ سازش اصل میں ہے کیا؟ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا سودا کرنا ہے اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج ثبوت رکھتا ہوں اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا خواب ہے کیا۔ ثبوت آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس سازش کے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ان کا خواب ہے، یہ انڈیا اور امریکہ کا خواب ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہ آزاد بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سندھ کو بھی انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ پنجاب کی بات کرتے ہیں اور ادھر سے کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ یونائٹ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے حصے کرنے کی سازش ہے جو چل رہی ہے اور ابھی سے نہیں چل رہی، کئی دہائیوں سے چل رہی ہیں۔ یہ پہلی بار قریب ترین پہنچ چکے ہیں اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اکنامک ہٹ مین جب پہلے آیا تھا تو اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے 2018 میں چھوڑ کے گیا تھا۔ اگر یہ لوگ دوبارہ آ جاتے تو یہ اسی ٹائم پائے تکمیل تک پہنچ جاتا، لیکن عوام نے عمران خان کو چنا، پھر آر ٹی ایس بند کر کے عمران خان کی طاقت کم کی گئی اور اس منصوبے کو سال ڈیڑھ کے لیے بیک برنر پہ ڈالا گیا۔ اس دوران عمران خان کو احتساب نہیں کرنے دیا گیا، تمام چوروں کو بچایا گیا اور پھر چور کو باہر نکالا، ڈیل کی، اور اگر کرونا نہ آتا تو 2020 میں ہی عمران خان کو چلتا کرتے۔ اور یہ جو پلان ہے پاکستان توڑنے کا اور ایٹمی اثاثے حوالے کرنے کا اور اس کے بدلے ڈالر لینے کا، جو 2008 میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا امریکی جریدے میں کہ پاکستان سے اس کے نیوکلیئر اثاثے ہم خرید لیتے ہیں، یعنی پاکستان کی معاشی حالت خراب ہے، ہم اس کو اتنے ارب ڈالر دیتے ہیں اور نیوکلیئر اثاثے لے لیتے ہیں۔ عمران خان یہ بات کئی بار کر چکے ہیں کہ یوکرین سے بھی اس کے ایٹمی اثاثے لے لیے گئے تھے، پاکستان سے بھی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ معیشت تباہ کرنی پڑتی ہے، قرضے چڑھانے پڑتے ہیں اور کمائی کے سارے ذرائع بند کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سارے چیزیں ڈیٹا کے ساتھ دکھانے لگا ہوں کہ یہ سب کچھ عملی طور پہ پاکستان میں رائج کر دیا گیا ہے، نافذ کر دیا گیا ہے۔ موجودہ اکنامک ہٹ مین جس کو لندن سے لے کر آئے تھے وہ اس کام کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھنے جا رہا ہوں، ایک ایک چیز کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ نجم سیٹھی نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نکالا تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کو وہ نکالتے ہیں وہ واپس نہیں آتا، یعنی اگلی حکومت کم از کم اس کی نہیں ہوتی۔ میں صرف ان کو یہاں کریکٹ کر دوں کہ جب بھی وہ کسی کو نکالتے رہے ہیں نا، اگلی حکومت کسی اور کی آئی ہے۔ انہوں نے عمران خان کو نکالا تھا تو اگلی حکومت پی ڈی ایم کی انہوں نے بنوا دی ہے۔ اب دوبارہ عمران خان کو آنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، بلکہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ڈی پی گروتھ سے، اور آپ کو میں یہ سارے ڈیٹا دکھاؤں گا، یہ کافی کچھ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، کیونکہ ہمیں ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے معاشی مسائل اصل چیز ہیں۔ میں نے یہ انٹرویو میں بتایا، جبکہ انٹرویو کرنے والے نے کہا نہیں اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس ٹائم ٹھٹا اڑایا گیا تھا، تو اب اس کا جواب آپ کو یہاں ملنے لگا ہے۔ یہ پاکستان کی ایٹمی اثاثے حوالے کرنے اور پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے، جس کے میں آپ کو یہاں ثبوت دکھانے لگا ہوں۔ مارچ 2022 پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ، ترقی کی رفتار 6% تھی اور یہ -1 پہ جا رہی ہے۔ اگلا ہم فگر دیکھتے ہیں، پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ تھا، یعنی ڈالر اور روپے کا جو ریٹ کا تناسب ہے، 178 روپے تھا مارچ میں، آج یہ 222 روپے آج، اور اوپن مارکیٹ میں یہ 230 کا بھی نہیں مل رہا، 240 تک جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو ہمارے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، جو پرسوں تک 75% تھا، وہ اب 79% ہے، یعنی 5% تھا مارچ میں دیوالیہ ہونے کا خطرہ، اب وہ 79%، اور اب اکتوبر نومبر کا پتہ چلنا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہوگا، 85-90% ہو چکا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، دیوالیہ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ ملک جب دیوالیہ ہوتے ہیں تو پھر اثاثے آپ کو گروی رکھوا کے اور پیسہ لینا پڑتا ہے، آپ کو پیسہ نہیں ملتا۔ آگے چلتے ہیں، پاکستان کے ٹوٹل قرضے 53.6 ٹریلین تھے، ٹھیک ہے، خرب، یہ اب ہو گئے ہیں 62.5 ٹریلین۔ انہوں نے صرف 7 سے 8 مہینوں میں پاکستان کے قرضوں میں 8.9 ٹریلین یعنی 9 ٹریلین کا اضافہ کیا ہے۔ عمران خان کے تقریباً 3.25 سال کے دور میں پاکستان کے ٹوٹل قرضوں میں جو اضافہ ہوا تھا وہ 23 ٹریلین کا تھا، تقریباً 4 سالوں میں۔ یہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 48 مہینے پورے 4 سال ہے، آپ تھوڑا کم کر لیں 5 مہینے، تو 43 مہینوں میں، یعنی 43 مہینوں میں قرضے میں اضافہ ہوا تھا 23 ٹریلین کا۔ صرف 8 مہینوں میں انہوں نے ہمارے قرضے میں 9 ٹریلین کا اضافہ کر دیا ہے۔ 8 مہینوں میں 9،
اگر 1 سال یہ رہتے ہیں تو 13 ٹریلین، اور اگر یہ 2 سال رہتے ہیں تو یہ پاکستان کے قرضوں میں اتنا اضافہ کر دیں گے جتنے عمران خان نے 4 سالوں میں بھی قرضے نہیں لیے۔ یہ بات جا کے 25-26 ٹریلین پہ پہنچے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہر سال پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں، یعنی قرضہ لیتے ہیں تو سود اگلے سال اور بڑھ جاتا ہے، پھر آپ اور قرضہ لیتے ہیں اگلے سال اور بڑھ جاتا ہے۔ اگلے سال تک یہ شاید 30 ٹریلین اس میں، یعنی 2 سال ان کی حکومت اگر آپ رہنے دیں اسی تناسب سے جیسے یہ چل رہے ہیں، ہمارے قرضوں میں شاید 25 سے 30 ٹریلین کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی پاکستان تباہی اور ٹوٹنے کی طرف بڑھے گا۔ آگے چلتے ہیں، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، قرضوں میں ہی ڈرایا جاتا ہے نا، قرضوں میں دبا کے ہی توڑے جاتے ہیں نا ملک، قرضوں میں دبا کے ایٹمی اثاثے لیے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ، یعنی جو آپ کو قرضہ ملتا ہے نا، جتنی ریٹنگ نیچے ہوگی اتنا مہنگا قرضہ ملے گا، یعنی اتنا سود زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ سمپل آسان میں الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہماری کریڈٹ ریٹنگ B3 تھی، یعنی بہتر تھی موڈیز کی، یہ اب CAA1 ہو گئی ہے، یعنی ہم ڈیفالٹ کے قریب تر ہو گئے ہیں۔ جو فچ کی ریٹنگ تھی وہ ہماری B نیگیٹو تھی، یہ اب CCC+ ہو گئی ہے، یعنی ہم یہاں بھی دیوالیہ کے قریب تر ہو گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جو بے روزگاری ہے، کہتے ہیں جی عمران خان نے روزگار ختم کر دیا۔ عمران خان نے 3-3.5 سالوں میں 55 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کیے، یعنی روزگار پیدا کیے عملی طور پہ۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے 22.5% ہماری ان امپلائمنٹ میں، یعنی بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا صرف ان 7-8 مہینوں میں۔ پاکستان میں پہلے ہی بے روزگاری ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کو روزگار مل گیا تھا پچھلے 3-3.5، بہت بے روزگاری، لیکن اس میں 22.5% اضافہ کر دیا اس حکومت نے آ کے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انارکی، تباہی۔ آگے چلتے ہیں، ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس تھیں پچھلے سال اکتوبر میں 1.6 ارب ڈالر کی تھیں، اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، جب سیزن آتا ہے کرسمس کا، نیو ایئر کا، تو اس میں بڑھ جاتی ہیں ہر سال۔ اس سال اکتوبر میں ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں 15%، اور 1.36 ارب ڈالر پہ ہیں۔ کم ہونے کا مطلب آپ کو پتا ہے، کمائی نہیں ہوگی تو قرضے کیسے اتاریں گے، کمائی نہیں ہوگی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے فنڈ ہوگا، تو کمائی کے ذرائع بھی کم کیے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اسٹیٹ بینک میں ڈالر پڑے ہوئے تھے، زر مبادلہ کے ذخائر تھے، وہ مارچ تک، مارچ جب شروع ہوا، یاد رکھیں کہ تحریک عدم اعتماد مارچ 8 کو آئی تھی، 4-5 مارچ تک آپ دیکھیں زر مبادلہ کے ذخائر 16.2 ارب ڈالر تھے، زر مبادلہ کے ذخائر جو اسٹیٹ بینک میں تھے۔ آج ہمارے پاس صرف 7.9 ارب ڈالر ہیں، اس میں سے بھی 6 ارب ڈالر دوست ممالک نے رکھے ہوئے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ پاکستان بنیادی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے، عملی طور پہ اس کا اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے۔ یہ کدھر گئے ہیں پیسے، یہ ڈالر کدھر گئے ہیں؟ آگے چلتے ہیں، انفلوز، یعنی جو اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے تھے، وہ عمران خان کے دور میں مارچ میں 290 ملین ڈالر ایک مہینے میں بھیجا تھا اوورسیز پاکستانیوں نے۔ ستمبر میں یہ کم ہو کر 168 ملین ڈالر پہ آ گئے ہیں، اس میں 42% کمی آ گئی ہے، جو منتھلی وائز پہلے انکریز ہو رہا تھا مسلسل، اب یہ مسلسل ڈیکریز پہ جا رہا ہے، یعنی اوورسیز پاکستانیوں نے بھی، ڈالر حالانکہ زیادہ مہنگا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ فائدہ ہے، لیکن وہ کم پیسہ بھیج رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جو ریمیٹنس ہے، یعنی جو اوورسیز پاکستانی اپنے گھر کے خرچے چلانے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، 1 ارب ڈالر کی اس میں بھی کمی آ گئی ہے۔ غور کریں ذرا، 1 ارب ڈالر، یہ کتنا پیسہ بنتا ہے؟ 222 ارب روپیہ کم بھیجا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے گھر والوں کے خرچے چلانے کے لیے، ان کو تو فائدہ ہے، لیکن یہاں پہ بلیک منی پھر سے شروع ہو گئی ہے، ہنڈی حوالے سے لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں، خرچہ تو لوگوں نے چلانا ہے، لیکن ان لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے ہنڈی حوالہ دوبارہ تیز ہو گیا ہے، یہ بھی چیز معیشت تباہ کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو ایکسپورٹس کر رہے تھے، مارچ میں ہماری ایکسپورٹس اور ہماری ایوریج بننے جا رہی تھی 3 ارب ڈالر، 3.1 ہوئی تھی مارچ میں، لیکن ایوریج بننی تھی 3 ارب ڈالر، 36 سے 40 ارب ڈالر تک ایکسپورٹس جانی تھی اس مالی سال کے اینڈ تک۔ اس حکومت نے آنے کے بعد ایکسپورٹس میں تباہی پھیر دی ہے، اور اب یہ 2.5 ارب ڈالر رہ گئی ہیں، یعنی جو نون لیگ کا ریکارڈ تھا پچھلے 5 سال کا، جب وہ تھے 2013 سے 18، تو ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے کم ہوئی تھی، انہوں نے دوبارہ اپنا ریکارڈ وہیں سے شروع کیا ہے، اور ایکسپورٹ اس بار پھر بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، یعنی کمائی کا ایک اور ذریعہ بند کر دیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو مشینری کی امپورٹ تھی، یعنی نئی ملیں لگ رہی ہیں، نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، یہ کہہ رہے تھے عمران خان نے معیشت تباہ کر دی ہے۔ اکتوبر 2021 میں 872 ملین ڈالر کی نئی مشینیں پاکستان آئی تھی، یعنی فیکٹریاں لگ رہی تھیں، ملیں لگ رہی تھی۔ مشینری تبھی آتی ہے جب کہیں فیکٹری لگ رہی ہوتی ہے، کوئی مل بن رہی ہوتی ہے، کوئی کارخانہ لگ رہا ہوتا ہے، یعنی تقریباً آدھا رہ گیا ہے جو اب مشینری کی امپورٹ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں نئے کارخانے لگنے، نئی جاب کریشن، سب کچھ تباہی پھر چکی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جو ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں،
260 मिलियन डॉलर पे पहुंच गई थी और ये मुसलसल बढ़ रही थी, क्योंकि जमाना तो आईटी का है ना, बढ़नी चाहिए, लॉजिक ये कहता है कि ये बढ़नी चाहिए। इन्होंने ये भी कम कर दिया और ये 206 मिलियन डॉलर पे आ गई हैं। हमें पैसा कहां से मिलेगा? हमें अपने इदारे असासे सब बेचने पड़ेंगे मुल्क चलाने के लिए। तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं बचे। दिसंबर में ये तनख्वाहें कैसे देंगे? तारीख के सबसे ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर कर्जे लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि आसिफ जरदारी ने 2008 से 2013 के दरमियान जितने कर्जे लिए थे, मैं फिर दोहराता हूं, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। आसिफ जरदारी ने उसकी करप्ट तरीन हुकूमत में 2008 से 2013 के दरमियान जितने कर्जे लिए थे, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने 8 महीनों में उससे ज्यादा कर्जे ले लिए हैं। आपको करप्शन का अंदाजा नहीं है जो की जा रही है, जो तबाही पाकिस्तान की फेरी गई है। और हासिल क्या करना चाहते हैं, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि मकसद सिर्फ एक है, और वो पाकिस्तान को तोड़ना है 4 टुकड़ों में, और पाकिस्तान की एटमी ताकत को खत्म करना है, डी न्यूक्लियराइज करना है। ये इमरान खान ने कुछ साजिशी थ्योरी नहीं घड़ी, बल्कि ये प्लान का हिस्सा है और उस पर तेजी से अमल जारी है। इसलिए इमरान खान जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन हो, वरना मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूं कि यह हुकूमत अगर मुद्दत पूरी करती है तो ये पाकिस्तान की ज्यादा मैशत खराब करेंगे, महंगाई ज्यादा होगी और अवाम इनके लिए नफरत ज्यादा उसका इजहार करेंगे। इनका नुकसान है, लेकिन इनके नुकसान के साथ साथ पाकिस्तान का नुकसान है और पाकिस्तान टूटने का खतरा है, और बचाना अवाम ने है। और इसके लिए 26 नवंबर इंतहाई अहम तारीख है अवाम के लिए, अपने मुल्क को टूटने से बचाना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।